بڑی پیاری کتاب ہے جنتی زیور، اس کے اندر بڑے پیارے انداز میں قرآن پاک کی صورتوں کے فوائد لکھے ہیں۔ ویسے تو قرآن کا ہر لفظ رحمت ہے، نیکیوں کی برسات اور رحمتوں کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ تلاوت قرآن کریں، مگر یاد رکھیے، اب غور سے سنتے جائیے گا، ہو سکے تو نوٹ کیجیے گا جی۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد آئی، سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے، سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، والدین کی یہ گناہ بخش دیے جائیں گے جتنے یاسین شریف کے حروف ہیں۔ سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے، اور جو قریب المرگ ہو یعنی آخری وقت کسی کا چل رہا ہو، سورہ الجاثیہ کا دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اچھا، سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا، سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے، ہو سکتا ہے مجھے کچھ باغ والے کسان بھائی بھی سن رہے ہو تو سنیے، سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات میں پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جو حافظ ہو رہے ہیں یہ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگے تو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے، یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ سورہ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ الضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرہ کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی۔ اچھا، سورہ التین جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے، چلے میرے بزرگ بھی سن لیں، سورہ علق پڑھتے رہا کریں، جوانوں کو بھی ہو رہا ہے۔ سورہ قدر، سبحان اللہ، کتنی آسان، جو صبح و شام پڑھے گا اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ البینہ برس اور یرکان کا علاج ہے۔ سورہ زلزال 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگ گئی ہو اس پر سورہ عادیات پڑھ کر دم کرنے بہت مفید ہے۔ سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے قرض جو ہے بہت جلد ادا ہو جاتا ہے۔ تو الہاکم التکاثر 300 بار پڑھ لے، بہت سارے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور سنیے سورہ قریش، یہ میں نے امیر علیہ سنت کا معمول بھی دیکھا ہے کہ سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے مجرب ہے۔ آپ کو کبھی رات کو آپ جا رہے ہیں ایسے علاقے میں ہیں، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو کچھ خطرہ ہے تو سورہ قریش پڑھنے کی عادت ڈالیں، یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن و شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے پورے قرآن کے۔ اچھا، اب میں آخری ایک اور بات بتا دیتا ہوں، اور بھی کوئی مشکل ہے نا، بڑا آسان وظیفہ آپ ابھی کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ پہلے قرآن پاک کے 14، یاد رکھیں فقہ حنفی کے مطابق ہمارے حنفی فقہ میں 14 آیات سجدہ ہے، تو آیات سجدہ 14 کی 14 ایک ہی مجلس میں اگر کوئی پڑھے اور پھر 14 سجدے کرے اور جو اللہ سے دعا مانگے جس مشکل میں ہے، اللہ کے کرم سے وہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے اور مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ وہ کہاں ملیں گی 14 آیتیں، تو یہ بھی آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، ویسے تو پورے قرآن میں تلاش کرنی پڑیں گی۔ امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں مدنی چینل کی ویب سائٹ سے، یہ میرے پاس تو موجود ہے۔ اس میں یہ 14 آیتیں ایک طرف کر دی گئی ہیں، رسالہ کھول کے 14 آیتیں پڑھ لیں، 14 سجدے کر لیں اور پھر دعا مانگے۔ الحمدللہ میں نے بھی اس پر عمل کیا ہے اور یہ بڑا زبردست وظیفہ، ویسی دل مطمئن ہو جاتا ہے میں قرآن کے ذریعے دعا کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔